وہاں پر بھی فیض، یہ ناران میں جائیں تو وہاں پر بھی فیض، سوات میں جائیں تو وہاں پر بھی فیض۔ میں سائیں کو دیکھ رہا تھا، سائیں اپنے جماعت کے کچھ وہ بڑے وہ مست فقیر جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ وہاں دورے پر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، اور میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ناران میں بیٹھے ہیں، سبز پہاڑ ہیں، ہرے ہرے پہاڑ ہیں، وہاں پر بھی نعت خوانی ہو رہی ہے، منقبتیں چل رہی ہیں۔ مہربانی ہو حضرت قبلہ سائیں منیر سائیں کی سائیں ایک اپنا مزاج ہے، اپنی ایک انداز ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بھی تبلیغ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت قبلہ صاحبزادہ شہزادہ حضرت سائیں قرب دھنی میاں منیر احمد مشوری دامت برکاتہ القدسیہ اور حضرت صاحبزادہ شہزادہ سائیں قبلہ پروفیسر میاں منظور احمد مشوری قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، عزیزان محترم، میں کوئی خاص مضمون لے کر ذہن میں نہیں آیا، سائیں نے حکم فرمایا تو میں چند کلمات عرض کر دیتا ہوں جو ہم نے مرشد کریم سے سنے تھے۔ حضرت صاحب محدث مشوری قدس اللہ سرہ العزیز کے حوالے سے آپ فرماتے تھے کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب مشوری شریف کی مسجد کی بنیاد رکھی نا، اور جب مسجد مکمل ہو کر تعمیر ہو گئی تو فرمایا کہ اس مسجد کو تالا لگا دیا، اور تالا لگانے کے بعد فرمانے لگے کہ دادا مرشد نے فرمایا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں نہیں آئیں گے میں نہیں کھولوں گا، اور فرماتے ہیں کہ پھر 3 دن آپ نے انتظار فرمایا، 3 دن انتظار فرمانے کے بعد سائیں وضو فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ درود شریف پڑھیے ذرا۔ تو آپ نے 3 دن کے بعد جب وہ مسجد کھولی تو اس کے اندر وہ خوشبو تھی جو خوشبو پہلے کبھی کسی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں حضور نے نماز پڑھ لی ہے، اب اسی میں ہی نماز ہوا کرے گی۔ میں نے اسی نسبت سے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ سائیں تلاوت فرمائی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا مولوی صاحب بھی گلہ کر رہے تھے شاید ساؤنڈ کام نہیں کر رہا ہے، تو میں نے کہا شاید اردو کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، تو اگر کہیں تو سندھی میں بھی تھوڑی تقریر کر لیں، کیونکہ مرشد کریم تو کرتے تھے۔ یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ آپ کی مادری زبان سندھی نہیں تھی، لیکن اپنے مرشد کی محبت کے اندر رنگ ڈھنگ کپڑا صورت سیرت زبان تک بھی اپنے مرشد کی اپنا لی، یہ ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا کہ دادا مرشد کریم نے جب مسجد بنائی تو اس وقت درگاہ عالیہ مشوری شریف کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی تعارف نہیں تھا، گاؤں تھا بیابان کے اندر، کون جانتا ہے کون پہچانتا تھا کہ درگاہ یہاں پر مشوری شریف ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے جب کعبۃ اللہ شریف تعمیر فرمایا تو دعا کی، فرمانے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں اپنی ذریت یعنی اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو اس غیر زرعی وادی میں چھوڑ رہا ہوں، جہاں پر نہر نہیں بہتی، جہاں پر زراعت نہیں ہوتی، جہاں پر گھاس نہیں اگتی۔ ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آتا ہے، میں یہاں پر تیری اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا کہاں پر؟ فرمایا عند بیتک المحرم، جو تیرا پاک گھر ہے اس گھر کے برابر میں اپنی کچھ اولاد کو ادھر چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ جو یہاں پر اتنی مخلوق آئی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے نا، اس قرآن کریم کی آیت کے اندر آپ لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ میں ادھر اپنی کچھ اولاد کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، عند بیتک المحرم، یعنی میں ایک درگاہ بنا رہا ہوں، لیکن یہاں پر زراعت نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یہاں پر زراعت نہیں ہوتی ہے، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا یا اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کے اوپر تو اپنا کرم فرمائے گا ان میں سے کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب جب دل ان کی طرف مائل ہوگا تو حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، لوگ زیارت پہ بھی جائیں گے، وہاں نہ پانی ہوگا نہ گھاس ہوگی، لیکن جو جہاں سے جائے گا اپنے علاقے کی سوغات لے کر جائے گا۔ افغانستان سے آئے گا، جی کیا کرنے آئے ہو؟ حج کرنے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جب جائے گا تو وہاں پر پوری دنیا کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، قریش کے گھر بھرے پڑے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت صاحب نے جو مسجد بنائی نا، اور مسجد بنانے کے بعد فرمایا کہ جب تک حضور نہیں آئیں گے تب تک یہ مسجد نہیں کھلے گی، میں اس پہ جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ جتنے بھی درگاہ عالیہ مشوری شریف سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تہوی الیہم کے اندر شامل ہیں۔ آپ لوگوں کا دل مائل ہوا ہے نا اس طرف، یار صبح 8 بجے سے پروگرام جاری ہے، گرمی کے اندر یہاں اسٹیج پر پنکھے چل رہے ہیں، ہمارا پسینوں سے برا حال ہو رہا ہے، وہاں گرمی ہے، پریشانی ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے کیا؟ بہت روٹی ہے، بہت اچھے اچھے کھانے ہیں۔ یہ وہ عشق ہے جو یہاں کھینچ کر لایا ہوا ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ چیز اگر کسی مولوی صاحب کو بولو کہ یار یہ کیوں مخلوق ایسے ہو گئی ہے، تو کوئی مولوی نہیں سمجھا سکتا، اس کو دیوانہ ہے، وہ کہے گا ناصح تیرا خیال بجا مشورہ درست، کچھ سوجتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر۔ ہم کیا کریں، ہم عاشق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے، اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ حضور محبوب مشک کریم فرمایا کرتے تھے جب یہ ادھر فقیرہ گوٹ کے اندر ہوا تو فرماتے تھے کہ سائیں آپ پہاڑ کی چوٹی پر بھی جا کر بیٹھے وہاں پر بھی میلہ لگے گا، یہ فرماتے تھے، آپ کے الفاظ مبارک ہیں۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ میرے مرشد کی اولاد جس جگہ پر جا کر بیٹھے گی وہاں میلہ لگے گا۔ تو یہ تہوی الیہم کے اندر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر اپنا کرم فرمایا ہے تو مخلوق کا دل ان کی طرف موڑ دیا ہے، تو ان کے اوپر جس کا دل ان کی طرف موڑا ہے ان کے اوپر مہربانی ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی فیض، یہ ناران میں جائیں تو وہاں پر بھی فیض، سوات میں جائیں تو وہاں پر بھی فیض۔ میں سائیں کو دیکھ رہا تھا، سائیں اپنے جماعت کے کچھ وہ بڑے وہ مست فقیر جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ وہاں دورے پر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، اور میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ناران میں بیٹھے ہیں، سبز پہاڑ ہیں، ہرے ہرے پہاڑ ہیں، وہاں پر بھی نعت خوانی ہو رہی ہے، منقبتیں چل رہی ہیں، مہربانی ہو۔ حضرت قبلہ سائیں منیر سائیں کی ایک اپنا مزاج ہے، اپنی ایک انداز ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بھی تبلیغ ہے۔ فرمانے لگے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے سوات کے لوگ جو تبلیغی جماعت میں پتہ نہیں کن کن جماعتوں میں جب دیکھا سائیں کو کہ یار یہ کوئی الگ ہی رنگ ہے، الگ ہی موقع ہے، تو وہاں پر آئے، سائیں سے ملے، ملاقات بھی ہوئی، فیض بھی دیا اور چلے بھی گئے۔ یہ مہربانی ہے، مالک کریم اس فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی تھی، آیہ کریمہ، وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر بیان کی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وما علیہ